الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، مائیں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا تو واپسی کا وقت بھی اشارے میں بتایا گیا اور اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ، قابل رہائش، وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کے ساز و سامان ہوں گے، اور یہ سب کچھ پیدائش سے لے کر موت تک، یہ سب کچھ اِلیٰ حین ایک لمحے کے لیے ہے، اور یہ لمحے کا مقابلہ آخرت کی زندگی سے ہو رہا ہے. آخرت کی زندگی لامحدود ہے، اس کو سالوں میں آپ گن نہیں سکتے، اس کے لیے مہینے متعین نہیں کر سکتے، دن نہیں متعین کر سکتے. وہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ایک لمحہ کہا گیا بس. اب اس سے عقل مند انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ترجیح کیا ہونی چاہیے، ہمیں کس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور ہمیشہ کس چیز کے لیے ہمیں زیادہ چوکنا رہنا چاہیے. قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ راز بھی بتلا دیا ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جس کو کرنے کی وجہ سے، بغیر توبہ کے جانے کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. وہ کون سے گناہ، وہ راز بھی کھول دیا گیا. فرمایا گیا وہ گناہ کون سا ہے؟ شرک، اور شرک کے لیبل کا گناہ. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے. حرام کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جنت حرام تو جنت کی نعمتیں بھی حرام، جنت کا ایک قطرہ بھی نہیں مل سکتا ہے شرک کر کے مرنے والے انسان کو. وہاں کی سمندروں کا، وہاں کی نہروں کا، وہاں کی نعمتوں کا ایک جھلک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو نہیں دینے والا ہے. یہ ہے حرام کا مطلب ہے، اور یہ راز دنیا ہی میں کھولا گیا ہے. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے گا، اور شرک سے نیچے درجے کے جو گناہ ہوں گے اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا.
یہ راز کی بات ہے جو قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، بس اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے، اس کیٹیگری کے بارے میں اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے، اور اللہ یہ بتا رہا ہے میرے بندوں گناہوں سے تو بچ نہیں پاؤ گے، لیکن ہاں ہر گناہ ایک ہی لیول کے نہیں ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جس سے بچنا ہی ہر حال میں تمہارے لیے ضروری ہے۔ نہیں بچو گے تو یہ ایک لمحے کی زندگی کا مزہ پانے کے لیے وہ ہمیشہ کی زندگی کھو بیٹھو گے۔ ایک لمحے کی زندگی میں منمانی کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب کو جھیلنا پڑے گا، لہٰذا ان گناہوں کو تو پہچان لو جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ شرک اکبر، شرک پہلے نمبر پہ، اور اسی کے لیول کے اور گناہ جیسے کفر حقیقی، کفر اکبر، جیسے عقیدے والا نفاق۔ یہ تین گناہ ایسے گناہ ہیں جس پر انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ شرک کے تعلق سے تو واضح اللہ نے فرمایا کہ جنت حرام کر دوں گا اگر کوئی شرک کی حالت میں دنیا سے گیا ہے۔ کفر کے حوالے سے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، مشرکوں میں سے اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے بھی کفر کیا، فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ لوگ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے اس میں ہوں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور اللہ کی تمام کریشن میں سب سے بدترین مخلوق یہی مانی جائے گی۔ اللہ اپنا نظریہ بتا رہا ہے کہ میری نگاہ میں لوگوں کی ویلو کس لیول سے سیٹ ہوتی ہے۔ فرمایا جو کفر والے ہیں، جو شرک والے ہیں، وہ میری نگاہ میں میری تمام مخلوقات میں سب سے بدترین ہے، شر البریہ۔ تمام یونیورس میں سب سے خراب اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی ہے تو کفر کرنے والا اور شرک کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ اللہ اس قدر ان سے نفرت کر رہا ہے۔ اب تمام کائنات میں دیکھیے کیا کیا چیزیں۔ اور منافقین کے حوالے سے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو تو جہنم کی آخری تہ میں رکھوں گا۔ کافروں سے بھی نیچے جو جگہ ہے وہ منافقوں کو ملنے والی ہے، جو عقیدے کے نفاق اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ تو شرک اور اس کے لیول کے جو گناہ ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے انسان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ جہنم سے پھر نکلنا ناممکن ہے اگر ان گناہوں کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ یہ اللہ کا انصاف ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں اللہ نے اس انصاف کی طرف اشارہ کیا اور کہا دیکھو میرا انصاف، بلکہ میرا فضل دیکھو، میرا احسان دیکھو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اے میرے بندوں میں غفور الرحیم ہوں، میں رحمان الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا بھی ہوں۔ اے میرے بندو اگر ایک نیکی کرو گے تو میں 10 گنا اجر دینے کے لیے تیار ہوں۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، اور جس نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو میں اسی کے گناہ کے بقدر اسے سزا دوں گا۔ یعنی جو گناہ کرو گے اسی کے حساب سے سزا ملے گی، لیکن نیکی کرو گے تو 10 گنا بڑھا کر اور بھی بڑھا کر اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو دے سکتا ہے اور دے گا۔ اس آیت سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو رب یہ بات کہہ رہا ہے کہ جتنا گناہ کرو گے اتنا ہی سزا دوں گا، میں ذرہ برابر بڑھا کے نہیں دوں گا، وہی اللہ فرما رہا ہے شرک کر کے جاؤ گے تو میں جنت کو حرام کر دوں گا، جنت کی شراب اور شہد اور دودھ اور پانی کی نہروں کا ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نگاہ میں یہ شرک، یہ کفر، یہ نفاق اتنی بڑی برائی ہے کہ رب العالمین اپنے ان بندوں کے اوپر ایسا عذاب مسلط کرے گا جس میں رحم کا کوئی مادہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے اوپر رحم کر دیا جائے۔ یہ بات جب دنیا جانتی ہے، اور یہ بات قرآن میں کھلی کتاب کی طرح لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے۔ ایک حدیث 2 حدیثیں سنا دو پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 22 اگر آپ پڑھیں گے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کل قیامت کے دن جنت و جہنم میں لوگوں کو ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا اخرج من کان فی قلبہ مثقال خردل من ایمان، جہنم میں دیکھو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکالو۔ اس حدیث پہ ٹھہر کے آپ غور کریے،
اور دونوں چیزوں کو ملائیے. جو اللہ فرما رہا ہے کہ جنت کو میں نے حرام کر دیا ہے مشرک پر, وہی اللہ فرما رہا ہے کہ جہنم میں جو چلے گئے ہیں, اے میرے فرشتوں, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے, اسے جہنم سے نکالو. میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں انہیں سزا تو دے چکا ہوں, لیکن ان کے اندر توحید ہے, یہ شرک لے کے نہیں آیا تھا, لہذا اس کو جنت میں مجھے ڈالنا ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی شرک اکبر کر کے دنیا سے جا رہا ہے, جو آدمی کفر کا مرتکب ہو کے دنیا سے جا رہا ہے, جو آدمی عقیدے والا نفاق پال کے دنیا سے جا رہا ہے, اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا ہے. تبھی تو اللہ فرما رہا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو نکالو جہنم سے, ان کو میں جنت میں ڈالوں گا. اور ادھر اللہ فرما رہا ہے مشرک کے اوپر میں جنت کو حرام کر دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کرنے والے کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا ہے. ایک دوسری حدیث اور کلیئر, صحیح بخاری کتاب الجنائز 1237. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, اور حضرت جبرائیل نے اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری سنائی اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی امت والوں کو بشارت سنا دیجئے, ایک پیغام دے دیجئے. یہ بشارت ہے, خوشخبری ہے, پیغام ہے, میسج, اس کے اندر عمل ہے, عقیدہ ہے, توحید ہے. کیا سنانا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی, آپ اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. آپ کی امت میں سے جو بھی کلمہ آپ کا پڑھے گا, دنیا سے جاتے وقت اس کے نام اعمال میں شرک نام کی کوئی برائی نہیں ہوگی, تو اس کی جنت پکی ہے, وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی, راوی حدیث حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا, اے اللہ کے نبی مرتے وقت سینے میں توحید موجود ہے, اس کے لیے جنت کی خوشخبری آپ سنا رہے ہیں, اگرچہ وہ توحید کی نعمت کے ساتھ ساتھ کبھی زنا بھی کر چکا ہو تب بھی آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا, زناکار بھی ہوگا تب بھی جنت میں جائے گا. وَإِن سَرَقَا, چوری بھی کیا ہوگا کبھی تب بھی جنت میں جائے گا. اور ایک دوسری روایت میں ہے وَإِن شَرِبَ الْخَمْرَ, اگر شراب بھی کبھی پی لیا ہوگا تب بھی وہ جنت میں جائے گا. کس نیکی کی بدولت؟ توحید کی بدولت. ہاں, اس میں کلیئر یہ کر دوں, یہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے. اللہ چاہے تو زناکاری, چوری اور شراب یہ سب کبیرہ گناہ ہیں, ان کی سزا دے کے, یعنی پہلے جہنم میں ڈال کے سزا پوری ہونے کے بعد نکال کے دوبارہ جنت میں ڈالے, یا پہلے دن ہی معاف کر دے اور ڈائریکٹ جنت میں ڈال دے. یہ اللہ کی اپنی مشیت ہے, اللہ جیسا چاہے گا کرے گا. یہ دونوں حدیثیں ملائیے. آج ہماری اور آپ کی دینی فہم بس اتنی سی رہ گئی ہے, اگر کہتے ہیں سماج میں فلاں آدمی چور ہے, سارا سماج اسے گھن محسوس کرتا ہے. کہا جائے کہ فلاں آدمی زناکار ہے, بلاత్کار کرنے والا انسان ہے, گھٹیا ہے, سب اس سے نفرت کرتے ہیں. کہا جائے فلاں شرابی ہے, لوگ بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, اس کے ساتھ چائے کی ایک سپ لینا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں, جس کے اوپر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ جنت میں جا سکتا ہے. چوری کرنے کے بعد بھی جنت میں جا سکتا ہے, یہ شرابی ہونے کے بعد بھی جنت میں جا سکتا ہے, یہ زناکار ہونے کے بعد بھی جنت میں جا سکتا ہے. لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں شرک کرنے کے بعد کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. آج ہمیں نہ شرک سے نفرت ہے, نہ مشرک سے نفرت ہے, نہ ہمیں گھن محسوس ہوتی ہے. ہمیں یہ ان گناہوں کو جو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ڈالنے والے ہیں, ہم نے اتنا لائٹلی کیوں لیا ہے؟ میں یہی آج پیغام دینا چاہتا ہوں. اتنی سی بات سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ شرک اور اس کے لیول کے کیٹیگری کے جو گناہ ہیں, اس کا درجہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں انسان کو پہنچا دیں گے اگر بغیر توبہ کے دنیا سے انسان چلا گیا. یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں اور صحیح بخاری کی 2 روایتیں پیش کی ہیں, جس کے صحیح ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, صحیح بخاری کی احادیث ہمارے نبی کی احادیث صحیحاں ہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں. ساری دنیا جان گئی کہ شرک کرنے والا اگر بغیر توبہ کے دنیا سے گیا تو جنت اس کے اوپر حرام ہے. یہ سب جانتے ہیں, پھر بھی آج مسلمانوں کی اکثریت, میں تھوڑے بہت نہیں کہہ رہا ہوں, اکثریت 70 سے 80% ان گناہوں کو اتنے ہلکے میں کیوں لے رہی ہے؟ ان گناہوں پر خاموشی کیوں جتا رہی ہے؟ ان گناہوں پر اس کے بدن میں حرکت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ چوری کو برا سمجھتا ہے, وہ زناکاری کو برا سمجھ رہا ہے, وہ ساری دنیا کے گناہوں کو برا سمجھ رہا ہے, وہ بے ایمانی کو برا سمجھ رہا ہے, شرک کو نہیں برا سمجھ رہا ہے, کفر کو برا نہیں سمجھ رہا ہے, وہ نفاق کو برا نہیں سمجھ رہا ہے. وہ کہہ رہا کوئی بات نہیں, کلمہ پڑھتا اپنا بھائی تو بھائی ہے. یہیں پہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے. یہاں وہ غلطی ہو رہی ہے جس کی بنیاد پر ہم نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو اللہ اس کے رسول کے اپوزٹ والا راستہ ہے, اور ہم دعوے سے کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم نے تو دین کے حساب سے راستہ اختیار کیا. نہیں,
ہم دین کے حساب سے نہیں ہو چکے، ہم الگ راستے پہ چل پڑے، کیونکہ یہ میجر ہماری فالٹ ہو گئی ہے۔ گناہوں کی کیٹیگری ہے، اللہ نے بتایا کہ اس کیٹیگری کے گناہوں کو میں کبھی معاف نہیں کرنے والا ہوں۔ پوری زندگی تم رٹتے رہو کہ اللہ غفور ہے، غفار ہے، غافر ہے، اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، رٹتے رہو، لیکن بغیر توبہ کے اگر شرک کے ساتھ چلے گئے، اللہ فرماتا ہے ہوں لیکن تمہارے لیے نہیں ہوں لیکن تمہارے لیے نہیں ہوں۔ یہ میرا بنایا ہوا قانون تھا جو قرآن میں لکھا تھا، آج میں اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے خلاف چلوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، دنیا والوں کے پاس ان کی باتیں بدل دی جاتی ہوں گی، آج کچھ کہا شام کو بدل جاتے ہوں گے، آج کچھ کہا کل بدل جاتے ہوں گے، لیکن میرا رب فرماتا ہے یہ تمہارے اللہ کا کلام میں بدلاؤ نہیں ہوگا، ایک بار جو قانون پارت ہو گیا تو وہی رہے گا۔ تو جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ کوئی ایلوژن کی دنیا نہیں، یہ کوئی ایسی دنیا نہیں کہ بس یوں ہی کہہ دیا ہوگا، نہیں، یہ ہے وہ قانون جو حقیقت میں عمل میں آئے گا اور اس کو عمل درآمد کیا جائے گا، اس لیے یقین ابھی کر لینا ضروری ہے۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ ہمیشہ جہنم میں لے جانے والے گناہ کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، جس پہ چانس ہے معافی کا، بغیر توبہ کے اگر زناکار، چوری کرنے والا، شرابی چلا جائے تب بھی اس کے جنت میں جانے کا چانس ہے، تب بھی جنت میں جانے کا چانس ہے۔ بس ایک شرط ہے کہ جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط، بنیادی شرط، آپ کے پاس توحید کی نعمت ہونی چاہیے۔ توحید کی نعمت ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نام اعمال میں شرک نام کی کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے، آپ ایلیجبل ہو جنت میں جانے کے۔ ہو سکتا ہے بلکہ پکا ہے کہ جنت میں جائیں گے، یہ بالکل 100% شور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں اگر نام اعمال میں توحید ہے اور شرک نام کی کوئی برائی نہیں ہے تو جنت میں جائیں گے، 100% جائیں گے، چاہے پہلے جہنم میں جا کر سزا کاٹ کے نکل کے آئیں پھر جائیں، یا پہلے ہی اللہ کی رحمت سے چلے جائیں، لیکن جنت میں داخلہ پکا ہے توحید کی بنیاد پر۔ جب اتنی گارنٹی والی بات ہے پھر آدمی اس کو ہلکے میں کیوں لیتا ہے؟ پھر کیوں وہ توحید اور اہل توحید سے نفرت کرتا ہے؟ پھر کیوں اسے شرک والے اچھے لگتے ہیں؟ پھر کیوں وہ اہل شرک کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ اسباب پہ میں نے غور کیا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، لوگ ہمیشہ جہنم میں پہنچانے والی گناہوں کے دل دادا کیوں بن رہے ہیں؟ کئی اسباب میرے سامنے آئے۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ ہماری اکثریت بدنصیبی سے دین سے دور ہے، اسے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جہاں تک میں سماج کو جانتا ہوں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، آپ زیادہ لوگوں کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں، اور یہ سچائی ہے جس سچائی کو ہمیں ماننا ہوگا۔ آج مسلمانوں میں اکثر انسان ایسے ہیں جن کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان میں اور کافروں میں سوائے نام کے اور ڈاکومنٹ میں جہاں پر ریلیجن بھرا جاتا ہے وہاں کے اور کوئی فرق نہیں نظر آئے گا۔ یہ اکثریت ہے، پرسنٹیج آپ اپنے حساب سے لگائیے کتنے لوگ اس طرح کے ہیں۔ ان کو کیا مطلب ہے؟ جیسے اور لوگ صبح اٹھے، کام کاج پہ گئے، شام کو آئے، کھائے پیے، سو گئے، ان کی زندگی میں دین کوئی چیز نہیں ہے، ان کی زندگی میں دین نام کی، میڈیشن نام کی، روحانی تعلیم کے نام کی، عبادت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال ہے۔ تو جس کا یہ حال ہو اس کو کیا فرق پڑتا گناہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، وہ تو سب کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے آج تمہیں نہیں معلوم نا، تمہیں کل پتہ چلے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ دین سے دور ہو کے زندگی گزارنے والوں، دنیا میں ہم زیادہ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، اسی تمنا میں زندگی گزارنے والوں، اللہ اس کے رسول سے، دین سے دور ہو کر زندگی گزارنے والوں، آج تم کو دنیا نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، اور یہ غفلت کی چادر اس وقت تک تمہارے اوپر پڑی رہے گی حتی زرتم المقابر، یہاں تک یہ ایک دن آئے گا اچانک موت کا فرشتہ اور تمہاری روح نکال کے لے کے چلا جائے گا۔ وہ دنیا کی ساری چیزیں جس کے لیے تم مر رہے تھے وہ ساری کی ساری چیزیں یہیں پر رہ جائیں گی، لوگ مٹی دے کے ہاتھ جھاڑ کے واپس چلے آئیں گے، اور تمہارا حشر قبر کے اندر اکیلے ہوگا، کوئی تمہارے ساتھ پرسان حال نہیں، وہ سب کچھ جو تم نے بنایا تمہاری بعد کی اولادیں لے لیں گی، تمہارے رشتہ دار لے جائیں گے، اور تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، اللہ کے فرشتوں کا سامنا اکیلے تمہیں کرنا پڑے گا، مرنے کے بعد کی زندگی اکیلے تمہیں جھیلنی پڑے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تم نے جاننے کی کوشش نہ کی ہے، اے میرے بندے حتی زرتم المقابر، جب تم قبرستان کی زیارت کر لو گے
جب تم منکر نکیر کا چہرہ دیکھ لو گے تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دین پہ چلنا کتنا ضروری تھا. کلا سوف تعلمون، اے اللہ کے بندو وہ دن آئے گا تمہیں معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، اچھی طرح سے تمہیں معلوم ہو جائے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. ثم لترونها عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ لو گے، فرشتوں کو چنگھاڑتے ہوئے بھی سن لو گے، فرشتوں کے اوزار بھی دیکھ لو گے، فرشتوں کی مار بھی دیکھ لو گے، جہنم کی جھلکیاں بھی دیکھ لو گے، ساری چیزیں تمہارے سامنے لے آئی جائیں گی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں جو تم نے نعمتیں استعمال کی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کرے گا. اے میرے بندو آؤ گے، میں تمہارے ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی تم سے پوچھوں گا کہ میں نے ٹھنڈا پانی تمہیں پلایا، تم نے اپنی جہنم کو بجھانے کے لیے کیا کیا تھا؟ میں نے تمہیں رہنے کے لیے دنیا کی ساری آرائشیں دی، تم نے میرے لیے کیا کیا تھا؟ دین سے دور رہ کر جو جو بھی نعمتیں تم نے استعمال کی ہے، ہر نعمت کے بارے میں ضرور تم سے سوال کیا جائے گا. آج دنیا میں اکثر مسلمانوں کی حالت یہی ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا. اللہ کی قسم ہے قرآن کریم کی تعلیم ہمیں بتلا رہی ہے اگر دین چھوڑ کر ہم دنیا میں ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے وبال جان ہے، یہ دنیا ہمارے لیے قابل لعنت ہے، اور یہ دنیا کل قیامت کے دن ہمارے گلے پڑ جائے گی اور ہمیں اور آپ کو جہنم میں لے جا کے ہی چھوڑے گی. اس لیے دنیا میں زندگی گزاریں، یہ ایک لمحے کی زندگی ہے تو دین کے ساتھ گزاریں. بغیر دین کے اگر گزار رہے ہیں تو ابھی بھی سدھرنے کا موقع ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں موقع ہی موقع ہے. توبہ کریں اور دین والی زندگی اپنائیں. اسلام دنیا اپنانے سے منع نہیں کرتا ہے. ہمارے نبی تو دعا سکھلا رہے ہیں، اللہ دعا سکھلا رہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا میں بھی بہتری عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما. اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے. یہ سب کچھ ہمیں لے کر چلنا پڑے گا. پہلی وجہ یہی ہے کہ ہمیں مطلب ہی نہیں ہے دین سے، کیا چھوٹا کیا بڑا ہے. یہ تو بددین لوگوں کی حالت ہے، لیکن ہم مسلمانوں میں جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی کچھ برا نہیں ہے. دیندار طبقے کو جب دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو کھری کھری اور کڑوی بات بتانے سے گریز کرتے ہیں، کہتے ہیں تبلیغ پہ چلو، جی چلے گئے. لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتلا دو، لوگوں کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ بولو ورنہ لوگ برا مان جائیں گے، تمہارے تعداد کم ہو جائے گی. اگلی بار جب تم جماعت سے نکلو گے تو چلے میں لوگ نہیں جائیں گے، لہٰذا میٹھی میٹھی باتیں بتلا دو جو ان کے مزاج کے خلاف ہو، جو ان کے گھر پریوار میں برائیاں ہو وہ نہ بتلاؤ ورنہ لوگ برا مان جائیں گے. لوگوں نے یہ منہج بنا رکھا ہے. اللہ کی قسم ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے بندوں میں نے تمہیں اچھا اس لیے بنایا کہ تم اچھی باتوں کا حکم بھی دیتے ہو اور برائیاں دیکھتے ہو تو روکنے اور ٹوکنے کی چھمتا بھی رکھتے ہو اور کرتے بھی ہو. دینداروں میں دوسرا سماج ایسا آ گیا جس نے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ اس کے رسول اور صحابہ کو چھوڑ کر کسی اور سے عقیدہ سیکھنے لگا. کوئی کہنے لگا ہم عقیدے کی باتیں ابو منصور ماتریدی سے سیکھ لیں گے، کوئی کہنے لگا ہم ان معتزلیوں سے سیکھ لیں گے، کوئی خارجیوں سے عقیدہ سیکھ رہا ہے، کوئی شیعوں اور رافضیوں سے عقیدہ سیکھ رہا ہے. عقیدہ ہمیں اللہ سے سیکھنا تھا، اللہ کے قرآن سے سیکھنا تھا، نبی کی کتاب سے سیکھنا تھا، حدیثوں سے سیکھنا تھا، صحابہ کرام سے سیکھنا تھا. جب ہم نے سیکھنے کے لیے استاد بدل دیے تو ہمارا عقیدہ ہی بدل گیا. جو قرآن کہہ رہا ہم اس کے اپوزٹ ہونے لگے. اور یہ سب کچھ پلاننگ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. ایسے ہی نہیں غیروں نے داخل ہو کر اپنی باتیں ہمارے اندر ڈالی ہیں تاکہ ہم اور آپ گمراہ ہو سکیں. دینداروں میں ایک جماعت ایسی بھی آئی جن لوگوں نے بدعقیدگی کو اور عین شرک کو توحید بنا ڈالا اور عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر ساری حدیں پار کر ڈالی. ولیوں کی عبادت کرنے لگے، قبروں کی پوجا کرنے لگے، وہاں جا کر ان سے دعائیں مانگنے لگے. اور جب سوال کیا گیا تو وہی جواب دیا جو مکہ کے ابو جہل نے جواب دیا تھا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اے مولوی صاحب ہم کہاں قبر والوں کی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو احترام کر رہے ہیں. احترام میں ان کی قبروں کو چوم رہے ہیں، احترام میں ان کی قبروں کا طواف ہو رہا ہے، احترام میں ان کی قبروں پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، احترام میں اس پہ مرغ مسلم چڑھائے جا رہے ہیں. یہ سارے کام عقیدت اور محبت اور احترام کے نام پہ ہو رہے ہیں. جبکہ جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن کہتا ہے یہی تو ابو جہل کی غلطی تھی، یہی تو ابو جہل کیا کرتا تھا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوا کرتے تھے. عقیدت کے نام پہ، محبت کے نام پہ شرک اور بدعت پنپ رہا ہے. یہ آج مسلمانوں میں ایک سماج کے طبقے کی حالت بن گئی. اور کچھ تو ایسے نرالے آئے
جنہوں نے جذبات کا سہارا لیا اور مسلمانوں کو ایموشنلی بلیک میل کیا اور کہا اگر تم اللہ کے نبی کی بے حرمتی کرو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کو زناکار کہو کوئی مسئلہ نہیں، ابو بکر صدیق کو غدار کہو کوئی مسئلہ نہیں، عمر فاروق کے قاتل کے مزار بنا کر تبرک حاصل کرو کوئی مسئلہ نہیں، چلو آؤ مل کے اسلام کا نام استعمال کر کے سیاست کرتے ہیں اور ایک جماعت بنا لیتے ہیں اور سیاست میں آ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں اے مسلمانوں تمہارا جیسا بھی عقیدہ ہو، تم جو بھی مانتے ہو، جہاں سے بھی مانتے ہو، کوئی پرواہ کی بات نہیں، آؤ امت محمدیہ کو متحد کیا جائے اور سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ، پھر دنیا کفر کا مقابلہ کیا جائے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے سب سے زیادہ گھاتک یہی لوگ ثابت ہوئے، انہی لوگوں نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور حکومتوں کا تختہ پلٹنے کی ناکام کوششیں کی ہیں، اسلام کو بدنام کیا، مسلمانوں کو کفر کردار تک پہنچایا، مسلمان معصوم نوجوانوں کو سولی کے پھندے پہ پہنچایا، ان کو مروا ڈالا، قتل کروا ڈالا، اور جہاں جہاں بھی یہ لوگ طاقت میں آئے ان لوگوں نے تباہی مچائی، فساد مچایا ہے، ان لوگوں نے اسلام کا نام استعمال کر کے سیاست کرنے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں نے مسلمانوں کو بدنام کر رکھا ہے، سب سے زیادہ نقصان انہی نے دیا ہے۔ اب ان کے حساب سے کوئی فرق نہیں پڑتا شرک کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے، نفاق کیا ہوتا ہے، صرف منہ کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ آپ ان کی جماعت میں آ جاؤ، آپ اچھے ہو، اگر آپ ان سے ہٹ کے ہو گئے تو آپ کو ہی سب سے بڑا مشرک، کافر، غدار، طاغوت، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا جائے گا۔ ایسے ہی مسلمانوں کی ایک جماعت جو منافقانہ کردار ادا کر رہی ہے، سارے کفریہ اور شرکیہ عقیدے کو اپنائے ہوئے ہیں، لیکن ہاں اسلام کا چولا پہن لیا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوا رہے ہیں، یہ لوگ منافق ہیں۔ مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی من چلے آگے جن لوگوں نے کہا ہم توحید مانتے ہیں، ہمیں توحید سے محبت ہے، ہم توحید کا پرچار کرتے ہیں، ہم شرک کے خلاف بولتے ہیں، جی لیکن شرک والوں سے دوستی بھی ہے، توحید والوں سے نفرت بھی ہے۔ یہ کون سی توحید آپ اپنائے ہوئے ہو کہ توحید تم مان رہے ہو لیکن اہل توحید سے آپ کو دشمنی ہے؟ آج ہیں دنیا میں ایسے لوگ توحید کا پرچار کر رہے ہیں، بت پرستی، مزار پرستی، سب کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن ہاں انہیں صحابہ سے نفرت ہے۔ صحابہ اہل توحید نہیں تو پھر کون ہے؟ توحید سے محبت ہے، اہل توحید سے نفرت ہے، اللہ کی قسم یہ گمراہی ہے۔ اگر آپ کو توحید سے محبت ہے تو اہل توحید سے بھی محبت ہونی چاہیے، اگر آپ کو شرک سے نفرت ہے تو اہل شرک سے بھی دوری ہونی ضروری ہے۔ دنیا کے پلیٹ فارم پہ تم جانو، تمہارا مسئلہ جانے، وہاں بھی اسلام گائیڈ لائن دیتا ہے، لیکن کم سے کم دین کے نام پہ تمہارا اگر کوئی سودا کرے تو وہاں تو ہوشیار رہو۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں۔ یہاں اسلام کہتا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، یہ تم کو اپنا اصول اپنانا چاہیے۔ چلیے بھائی دین کا الگ، ہم اپنے دین پہ آزادی سے عمل کر رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہم ٹھوک بجا کے بتائیں گے، لیکن نہیں، ایموشنلی بلیک میل کر دیا گیا۔ آج جذبات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مسلمانوں غور سے سنو اور یہ اصول اپنے دماغ میں بٹھا لو، اسلام میں ایموشن اور جذبات کو ہمیشہ قرآن و حدیث کے نیچے رکھا گیا ہے۔ ایموشن اور جذبات کو جب آپ نے قرآن و حدیث کے اوپر کیا، آپ کو گمراہ کوئی بھی بنا سکتا ہے۔ گلی کا کوئی پاگل آدمی بھی اگر مسجد، مدرسے اور اسلام کا نعرہ بلند کر دے، آپ اس کے پیچھے چل پڑو گے اور کہو گے یہ اسلام کا ہیرو ہے۔ آج نہیں ٹھگے جا رہے مسلمان، ٹھگے جا رہے ہیں۔ کوئی مسجد کی بنیاد ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے کروڑوں مسلمان ہو گئے، کیوں؟ جذبات کا سہارا لیا ہے۔ کوئی نعرہ تکبیر اپنی سیاسی پارٹیوں میں لگا دیا تو مسلمان کہہ رہا ہے یہ اسلام کا ہیرو ہے۔ یہ سب گمراہی ہے، یہ منہج کا بگاڑ ہے، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، جذبات کی پیروی نہ کرو، اگر کرو گے فَيُضِلِّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے تم کو گمراہ کر دیا جائے گا۔ یہ جذبات تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اگر تمہیں کبھی فیصلہ لینے میں دقت آ رہی ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کرواؤ گے، قرآن و حدیث سے، جذبات سے نہیں فیصلہ کرواؤ گے۔ اگر جذبات کے حساب سے ہی فیصلہ ہونا ہوتا تو صلح حدیبیہ معلوم ہے نا، صلح حدیبیہ میں ایک بات یہ طے ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی مدینے کا مسلمان مکہ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن مکے کا کوئی مسلمان مدینہ آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ جذبات یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں محمد الرسول اللہ اس پہ سگنیچر نہ کریے گا ورنہ آپ ہار مان جائیں گے اور آپ کو ہرا دیا جائے گا، لیکن اللہ کے نبی کی شریعت کہہ رہی تھی نہیں، کوئی بات نہیں، جذبات سے نہیں، وحی سے فیصلہ ہوگا، اللہ کے دین سے فیصلہ ہوگا۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے دین کے حساب سے فیصلہ کیا، اور کچھ ہی لمحے کے بعد اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، آج جو آپ کو فتح ملی ہے میرے نبی، یہ فتح بہت واضح فتح ہے۔ یہ فتح کس بات کی تھی؟ یہ فتح جذبات اور شریعت کی تھی، شریعت کو مقدم کیا، آپ کو جیت مل گئی۔ اگر آپ جذبات کا سہارا لیتے تو اے محمد الرسول اللہ، ابھی کئی لوگ مر چکے ہوتے، کئی لوگوں کو جام شہادت پینا پڑتا، کئی لوگوں کی گردنیں مار دی جاتی۔ اسلام میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کے جذبات کی قدر کی جا رہی ہے، اور اسلام نے قدر کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ اسلام کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو حقیقت میں انسانی جذبات کے خلاف ہو۔ آج ہم چڑھاوے میں آتے ہیں، آج ہمیں استعمال کیا جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا استعمال ہو رہا ہے۔ جس دن پتہ ہو جائے ہمارا استعمال ہو رہا ہے، آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے۔ اور آپ کا ہمارا استعمال کرنے کے لیے کچھ نہ تو کچھ سہارا لیا جاتا ہے۔ جی سب سے جلدی ہم جس بات پہ بہکتے ہیں وہ ہے ہمارا دین، وہ ہے نعرہ تکبیر، وہ ہے اللہ اس کے رسول کا نعرہ، وہ ہے یہ داڑھی، وہ ہے یہ ٹوپی اور یہ پہناوا۔ جہاں دین کی آپ خود ضرورت نہیں محسوس کر رہے ہو، وہاں آپ کو اگر پبلک فگر میں اچھا بننا ہے تو آپ وہاں لوگوں کے جذبات سے کھیل جاتے ہو۔ مسلمانوں جلدی سمجھو، بہت جلدی سمجھ جاؤ، یہ آپ کے لیے گھاتک ہے، یہ آپ کے لیے دین کے لیے گھاتک ہے، یہ آپ کے لیے بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور جذبات سے ایسا نہیں کہ سیاسی لیڈران صرف آپ کو بہکاتے ہیں، دین والے بھی آپ کو بہکاتے ہیں۔ نبی کی محبت جذبات میں آپ کو لا کر بدعت آپ سے کروائی جاتی ہے۔ جتنے بھی جلوس نکالے جاتے ہیں، بتاؤ کس میں جذبات نہیں ہے؟ کبھی شریعت میں تول کے دیکھا؟ شریعت اس کی نہیں اجازت ہے۔ کبھی ماتم دیکھو، جذبات کے تو واہ کیا بات ہے، کیا قربانی دے رہے ہیں، واہ یہ تو وقت آئے گا تو یہ ننگے تار پہ دوڑ پڑیں گے، یہ تو ننگی تلواروں کو اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ یہ جذبات ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے یہ حرام ہے، آپ جس کو اپریشیٹ کر رہے ہو شریعت اس کو حرام کر رہی ہے۔ جلوس نکالے جا رہے ہیں، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے۔ جذبات کہتا بہت اچھا ہے، اس سے دبدبا بڑھے گا، شریعت کہتی ہے حرام ہے۔ تو جذبات اور شریعت کے ٹکراؤ جب ہوگا تو ہمیشہ جذبات کو دبا کے رکھیے، ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ اور اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 سے 27 پڑھیں، اللہ نے کیا خوب مثال دی ہے۔ دو پیڑ، ایک کھجور کا پیڑ اور ایک اندرائن کا پیڑ، ہنزل۔ کھجور کے پیڑ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی جڑ بہت مضبوط ہوتی ہے اور یہ لمبائی میں بڑا لمبا ہوتا ہے، ایسے مانو کہ آسمان میں اس کی ٹہنیاں پنپ رہی ہوں۔ اور جیسے جیسے موسم آتا ہے ہر موسم کے حساب سے وہ اپنا پھل نکالتا ہے۔ اس پیڑ کو اللہ تعالیٰ نے پاک پیڑ قرآن کریم میں کہا ہے اور اس کی مثال دی ہے۔ فرمایا لم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اے دنیا والو کیا تم نے وہ مثال نہیں دیکھی؟ ایک پاک پیڑ، کھجور کا پیڑ، ایک پاک پیڑ کی مثال۔ اللہ فرما رہا ہے اصلها ثابت وفرعها في السماء، اس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی ٹہنیاں آسمانوں میں لہلہا رہی ہیں۔ تؤتی اکلها كل حين باذن ربها، اور اپنے رب کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے ہر موسم میں پھل دینے کے لیے وہ پھل دے دیا کرتا ہے۔ یہ پاک پیڑ ہے، کھجور کا پیڑ۔ یہاں پاک پیڑ کس کو کہا گیا ہے؟ اسلام کو کہا گیا ہے۔ اسلام کلمہ ہمارا جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے یہ پاک پیڑ کی مثال تمہارے اپنے دین اسلام کی ہے، یہ تمہارے اپنے کلمے کی ہے، تمہاری اپنی توحید اور سنت کی ہے۔ اور تمہارا اسلام، تمہاری توحید، تمہاری سنت، تمہارا دین اتنا مضبوط ہونا چاہیے جیسے کھجور کے پیڑ کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اور تمہارے اعمال جب اس مضبوط عقیدے پہ ڈیپینڈ ہوں گے تو یہ آسمانوں میں جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان عملوں کو قبول بھی فرمائے گا جیسے کھجور کی ٹہنیاں آسمانوں کی طرف لہراتی ہیں۔ تؤتی اکلها كل حين باذن ربها، جیسے کھجور کا پیڑ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ایسے مسلمان جس کے سینے میں کلمہ توحید بھرا ہوا ہے، مضبوط ہے، جس کے پاس اعمال ہیں جو اللہ کی طرف جاتے ہیں، وہ ہر موسم میں عبادت کرے گا، وہ موسمی عبادت گزار نہیں ہوگا۔ آج ہم میں سے اکثر موسمی عبادت گزار ہیں، رمضان آیا عبادت گزار بن گئے، باقی مہینے 11 کے ایسے ہی ایسے رہ گئے۔ تو موسمی عبادت گزار جو ہے وہ پاک پیڑ والا نہیں ہے، وہ پاک اور مضبوط جڑوں والا نہیں ہے، وہ کمزور جڑوں والا، وہ ناپاک پیڑ والا ہے، وہ خبیث پیڑ والا ہے۔ اللہ فرما رہا تؤتی اکلها كل حين باذن ربها، اپنے رب کا حکم ملنے کے بعد یہ جیسے کھجور کا پیڑ پھل دیتا ہے، ایسے ایک مسلمان کو کلمہ پڑھنے کے بعد جب مسجد سے حی علی الصلاۃ کہا جائے آنا چاہیے اسے مسجد میں، کیوں نہیں آتا ہے؟ نہیں آتا، اس کا مطلب اس کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں اور اس کے تھوڑے بہت جو اعمال ہیں وہ اوپر جاتے ہی نہیں، منہ پہ مار دیے جاتے ہیں۔
کیا بہترین مثال دی ہے. اور اللہ نے آگے کہا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, یہ اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کو, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ لوگوں کو نصیحت مل جائے. پھر آگے اللہ نے کہا مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ, خبیث ناپاک بات کی مثال, یہ کفر ہے. یہ ناپاک بات کیا ہے؟ یہ کفر ہے, یہ شرک ہے, یہ اسلام کے اگینسٹ جو کچھ ہے سب کچھ اس کو کہا گیا. کہا یہ ناپاک باتیں ہیں, یہ ناپاک چیزیں, ناپاک حرکتیں, ان کی مثال اس پیڑ کی طرح ہے جس کی جڑ بھی مضبوط نہیں, یہ اوپر ہی زمین میں لگا ہوا ہوتا ہے. حدیث میں بتایا گیا یہ کون سا پیڑ ہے؟ کہا یہ اندرائن کا پیڑ ہے, ہنزل کا پیڑ ہے. سرچ کر کے دیکھیے گوگل پہ, اس کی جڑ زمین کے اوپری حصے میں رہتی ہے. ہلکا سا اشارہ ملنے پہ پیڑ اکھڑ جاتا ہے اور وہ پیڑ ہلکی سی ہوا میں بھی زمین پہ گر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا باقی دنیا کی جتنے خیالات ہیں, جتنے لوگ ہیں, یہ اس ناپاک پیڑ کی طرح ہے, یہ اس خبیث پیڑ کی طرح ہے جن کی نہ جڑ مضبوط ہے, نہ جن کی ٹہنیوں میں پھیلانے والے ہیں. ان کو کوئی بھی کچھ بھی کہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ بددین لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے, یہ کفار و مشرکین کی مثال دی جا رہی ہے. اور فرمایا ما لہا من قرار, ایسے لوگوں کو کوئی ثبوت, کوئی پابندی نہیں, یہ ٹھہراؤ پہ آتے ہی نہیں. یہ کبھی ادھر بدل گئے, کبھی ادھر چلے گئے, کبھی ادھر چلے گئے, کبھی ادھر چلے گئے. یعنی کہ یہ وہ ہیں جن کے جذبات سے جو جب چاہے جیسے چاہے کھیل لے, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. جذباتی مسلمان. جی ابھی ایک ویڈیو آج دیکھا ہم نے, ایک مولانا صاحب نے دعا کرائی ہے کسی موقع پہ. دعا میں انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ دنیا سے بے رغبتی عطا فرما, آخرت کی تیاری کی توفیق عنایت فرما. ایک جذباتی نوجوان کھڑا ہوا اور مولانا صاحب کو اناپ شناپ بکنے لگا. کہا پاگل مولوی ہے, پرانے زمانے کا مولوی ہے, دنیا سے اگر بے رغبتی ہمیں حاصل ہوگی تو میزائلیں کیسے بنائیں گے, ڈرون کیسے بنائیں گے. ایک شبد بھی, ایک جملہ بھی ایران کے لیے دعا میں نہیں مانگا. یہ جذبات ہے, یہ جذبات ہے, یہ جذبات ہے. اور بھری مجلس میں مولانا کے خلاف بولنے لگا, بھری مجلس میں ان کو ذلیل کر رہا تھا. یہ دعا تو اللہ نے سکھائی ہے. دنیا سے بے رغبتی تو اللہ کے قرآن دیتا ہے, یہ کوئی بری دعا ہے؟ یہ تو صحیح دعا ہے. بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا چھوڑو اور جھولا اٹھاؤ, جا کے کسی کٹیا میں بیٹھ جاؤ اور کہیں دربار لگا کے اکیلے بس سارے بیوی بچے بہن بھائیوں دنیا کو چھوڑ کے الگ بن. نہ, اسلام یہ نہیں کہتا. دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ دنیا ایک فتنے کی جگہ ہے, یہاں میں جب تک ہوں, جیسے بھی ہوں, اپنے پریوار میں ہوں, سماج کے ساتھ ہوں, معاشرے میں ہوں, دین کے ساتھ زندہ رکھ. جس دن دین ہم سے الگ ہو جائے صرف میرے پاس زندگی رہے, رب العالمین موت چاہتا ہوں, زندگی نہیں چاہتا ہوں. یہ اسلام کہتا ہے. بغیر دین کے دنیا, اسلام ایسی دنیا کو لعنت کے برساتا ہے. یہ ان دعاؤں کا مطلب ہوا کرتا ہے. لیکن جذباتی لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسے جذباتی کرتے کچھ نہیں ہیں, کرتے کچھ نہیں, قوم کا بیڑا غرق کرتے ہیں بس. یہ نہ اپنے گھر والوں کے لیے مفید اور فائدہ مند ہوتے ہیں, نہ اپنے محلے اور سماج کے لیے. یہ اپنی دنیا خود خراب کرتے. کیوں؟ ان کی پرورش غلط منہج پہ ہوئی ہے. ان کی پرورش ان تمام ریسورسز سے ہوئی ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں, صحابہ کے منہج سے کوئی لینا دینا نہیں. صحابہ کرام جذبات کو ہمیشہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے نیچے رکھتے تھے. اسی لیے صحابہ کرام کا لڑنا بھی ہمارے لیے مثال بن گیا. صحابہ کی بہادری بھی مثال بن گئی, صحابہ کی شجاعت مثال بن گئی, صحابہ کا خرچ کرنا مثال بن گیا, صحابہ کی قربانیاں مثال بن گئی, صحابہ کی محبت مثال بن گئی, صحابہ کا پڑھنا مثال بن گیا, ان کا رات کو جاگنا مثال بن گیا. قرآن نے پوری زندگی اس پورے کمیونٹی کو مثال بنا دیا اور کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا. اے دنیا کے جذباتی مسلمانوں, جس کو تم دن و رات گالیاں دے رہے ہو, جب تک ان کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے تب تک اللہ کی بارگاہ میں تمہاری گھر پتوار سے بھی زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے. ایمان اگر لاؤ اور اللہ تک اس کی ٹہنیاں پہنچے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کی طرح کر کے دکھاؤ. یہ قرآن نے کہا ہے. جذباتی مسلمان کہتا نہیں ہم توحید مانتے ہیں لیکن اہل توحید سے ہمیں نفرت ہے, ہمیں صحابہ سے نفرت ہے, توحید مان نہیں. یہ امپاسبل ہے کہ آپ کو توحید سے محبت ہو اور اہل توحید سے نفرت ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں جو توحید والے ہیں وہی اہل توحید سے محبت کرنے کا جگرا رکھتے ہیں. اور اعلان کرو دنیا کے سامنے کہ دنیا کے کسی بھی بر اعظم میں, دنیا کے کسی بھی کونے میں, کسی بھی زمین کے حصے پر اگر کوئی توحید کی روشنی کے ساتھ زندہ ہے تو ہماری محبت کا وہ حقدار ہے, ہم اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ اللہ اس کے رسول ہمیں سکھلا رہے ہیں. اور آج آپ کو الٹا سکھایا جا رہا ہے. وہ گناہ جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جانے والے ہیں, انہی گناہوں سے محبت, انہی گنہگاروں کو اپنے قریب بلا, انہی سے دوستی. کیا قرآن و حدیث کے خلاف نہیں جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. یہ کب تک تمہیں سکھایا جائے گا؟ کب اس پہ عمل کرو گے؟ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے ودو لو تدہنوا فیدہنون. وہ تو چاہتے ہیں ذرا تم نرم ہو جاؤ, ذرا تم کمپرومائز ہو جاؤ, ہم تو پہلے سے کمپرومائزڈ. جو مشرک ہے
وہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کمپرومائز ہو جاؤ، آپ اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ کر دو، آپ صحابہ کا راستہ چھوڑ دو، آپ اللہ کے نبی کی ایک حدیث کا انکار کر دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ آپ سے یہی چاہتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا کلمہ تو ایک ہے۔ دین کی بنیادوں پر ہمیشہ اپنا نظریہ قائم کریے، ہمیشہ اپنا اصول و ضابطہ دین کی بنیاد پر، آسمانوں سے اترے ہوئے علم کی بنیاد پر کریے، جذبات کے بنیاد پر نہیں۔ جذبات کو سینے میں رکھیے، اور جذبات کی پرورش کی جاتی ہے۔ ایک جملہ یہ بھی نوٹ کریے، جذبات کی بھی تربیت کی جاتی ہے، جی ایموشن کی بھی تربیت ہوتی ہے، کہاں پر ایموشن نکلنا ہے، کہاں پہ دبنا ہے، یہ شریعت نے سکھایا ہے۔ جذبات کی تربیت کون کراتا ہے؟ کون بتاتا ہے کہ کہاں خوش ہونا اور کتنا خوش ہونا، کہاں رونا اور غم کرنا، کہاں کتنا کرنا، یہ سب کچھ اسلام نے سکھایا ہے۔ آج آدمی جذبات کے نام پہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، کسی کے اوپر بھی فائرنگ کرنے کو تیار ہے، کسی کو بھی مارنے کو تیار ہے، بس جذبات ہے بس۔ نہیں، جذبات کو قرآن و حدیث کے تابع کیجئے۔ اللہ کی قسم ہے ایک اچھے مسلمان بنیں گے، ایک اچھے انسان بنیں گے، ایک اچھے ناگرک بنیں گے، اسلام کبھی بھی آپ کو بے لگام نہیں چھوڑے گا، آپ کو انسان بنا کے رکھے گا، درندہ بننے نہیں دے گا، اور آپ کو جنتی بھی بنائے گا۔ یہ اسلام کی گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔